حضرت معاویہ حضرت علی کو گالیاں نکلوانے کا حکم دے رہے ہیں۔ اگر اس سے یہ استدلال کریں گے تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت معاویہ کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ایسا بندہ جو حضرت علی کو گالیاں نکلوا رہا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ اور رسول اللہ کے ماموں ہونے کے باوجود اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد رسول اللہ کے ماموں ہیں تو حضرت علی کے بھی تو ماموں ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تو حضرت علی کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ بتاؤ، بس اتنی سی بات ہے۔ حقیقت بات ہے کہ ہمارے ممبر حضرت علی کے ذکر سے خالی ہو چکے ہیں، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ ہم باقی صحابہ کرام کا تو ذکر کرتے ہیں، حضرت علی کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اب اس پر مجھے وضاحت دینے کی یا اور زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے ہم نشین بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اور ہم نے حضرت علی کا ذکر کیوں چھوڑا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخالفین نے اور منافقین نے ان کا ذکر شروع کر دیا۔ بھائی یہ دنیا کا کون سا قانون ہے کہ اگر یہ منافق لوگ وہ کرنا شروع کر دے تو ہم چھوڑ دیں گے کیا اس کو؟ حضرت علی ہمارے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے عقائد ملتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اخلاق ملتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا انتظام ملتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا نسب ملتا ہے۔ ان منافقین کا حضرت علی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہ ان کا اخلاق وہ، نہ ان کی صورت وہ، نہ ان کی شکل وہ، نہ ان کا انتظام وہ، نہ ان کا نظام وہ، نہ ان کی باتیں وہ۔ یہ تو منافق لوگ ہیں۔ ہم نے اٹھا کر حضرت علی کو ان کے حوالے کر دیا کہ لے جاؤ، حضرت علی آپ کے ہیں اور باقی صحابہ ہمارے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حضرت علی بھی ہمارے ہیں، باقی صحابہ بھی ہمارے ہیں، لیکن آج ہمارے ممبر و محراب حضرت علی کے ذکر سے خالی ہو۔ یہ بات تو باقی سارے صحابہ کی ہے، یغیظ بہم الکفار، کہ کفار لوگ ان سے نفرت رکھتے ہیں، لیکن بائی نیم اور نام لے کر جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا وہ حضرت علی ہیں، کہ علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن۔ یہ نام لے کر جس کے بارے میں فرمایا وہ صرف حضرت علی ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کے اندر یہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے، 3703 نمبر حدیث ہے۔ حضرت سہل ابن سعد کو بتایا گیا کہ حضرت علی کو ممبر پر کھڑے ہو کر لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں برا بھلا، کون سے الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں؟ اس آدمی نے بتایا کہ وہ حضرت علی کو ابو تراب کہتے ہیں۔ تو حضرت سعد جو تھے وہ ہنسنے لگ گئے اور فرمایا کہ یہ ابو تراب جو ہے یہ تو حضرت علی کو بڑا خوبصورت نام لگتا تھا، جو ان کو علی کے سوا ابو تراب کہتے تھے وہ ان کو بڑا اچھا لگتا تھا آدمی۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو پھر باہر نکلے مسجد نبوی کی طرف، اتنے میں رسول اللہ تشریف لائے، تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی مسجد کی طرف گئے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ بھی مسجد کی طرف گئے تو حضرت علی کو دیکھا کہ حضرت علی مٹی کے اندر ان کا تھوڑا سا وجود جو تھا وہ اس پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، یعنی کہ جب حضرت علی کو ابو تراب فرمایا نا تو حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ یہ نام مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے جو مجھے ابو تراب کہتا ہے، یعنی مٹی والا جو مجھے کہتا ہے۔ عاجزی اور انکساری تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھری ہوئی تھی، اور انتہائی اعلیٰ قسم کی وہ جو تھے وہ خود عاجز اور انکساری والا انسان۔ دوسری حدیث یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آپ مدینہ کے اندر ہی تشریف فرماؤ، تو حضرت علی جب دیکھتے تھے کہ مدینہ کے اندر تو وہ لوگ ہیں جو یا تو معذور ہیں یا عورتیں ہیں یا منافقین ہیں، تو حضرت علی کا دل جو تھا وہ گھٹنے لگ گیا۔ تو حضرت علی پیچھے سے لشکر میں جا ملے اور فرمایا، عرض کیا اللہ کے رسول کہ میں تو نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی کیا تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھا؟ یہ حضرت علی کی فضیلت ہے۔ اب اس سے کوئی بے وقوف یہ استدلال نہ کرے کہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل ثابت ہو۔ اگر کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر حضرت ہارون جو تھے وہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، حضرت علی تو فوت نہیں ہوئے، تو یہ نسبت صرف پیچھے رہنے کے اندر ہے، باقی خلافت کے اندر نسبت نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ حضرت علی کو برا بھلا نہیں کہتے؟ تو اب اس سے کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ حضرت معاویہ حضرت سعد کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو برا بھلا کہو، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا چیز روکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پوچھیں لوگ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں کہتے ہو، اگر اس سے یہ استدلال کریں گے کہ وہ حکم دے رہے ہیں کہ کہو ان کو برا بھلا گالیاں دو، تو پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ایسے شخص کے دربار میں کیا کر رہے ہیں جو حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا؟ ٹھیک ہے نا، حضرت سعد تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رسول اللہ کے ماموں ہیں، تو پھر حضرت علی کے بھی ماموں ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، ورنہ حضرت سعد کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو حضرت علی کو گالیاں دے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو حضرت سعد نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں حضرت علی کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس جنگ کے اندر رسول اللہ حضرت علی کو ساتھ لے کر نہیں گئے، پھر حضرت علی پیچھے گئے تو آپ نے فرمایا اے علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھا،
تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ خیبر کو فتح کرے گا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ تو اگلے دن آپ نے جھنڈا حضرت علی کو دیا۔ تیسری چیز فرمائی اس وقت جی آیت اتری، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم، اولاد کو بلاؤ، اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ، حضرت حسین اور حضرت علی کو ساتھ لے کر آئے، اور جس وقت یہ مناظرہ ہوا تھا وفد نجران والا، تو فرمایا ان تین فضائل میں سے اگر ایک فضیلت بھی مجھے مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو فرمایا اس لیے میں برا بھلا نہیں کہتا۔ اس کے بعد اگلی حدیث آپ کی اسکرین پر شو رہی ہے، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ سنن نسائی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ اب اسے کوئی انسان یہ کہے کہ اس سے خلافت بلا فصل ثابت ہو رہی ہے تو اس کی ماتم کرنا چاہیے اس کی عقل پر۔ بھائی مولا کا معنی کس لغت کے اندر امام کیا گیا ہے؟ اس کا معنی جس کا میں محبوب، جس کا میں دلی محبوب، اس کا علی دلی محبوب۔ اچھا اگر اس کا معنی خلیفہ کریں کہ جس کا میں خلیفہ اس کا حضرت علی خلیفہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کا خلیفہ ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی کے بھی خلیفہ نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ الفاظ مولا والے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں کہے ہیں۔ بخاری ہی کے اندر موجود حضرت زید کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ہمارا مولا ہے۔ تو مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی محب بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی مشکل کشا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مشکل کشا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس لحاظ سے معنی کیا جاتا ہے جس کے ساتھ کلام کی گئی۔ اسی طرح مسند احمد اور نسائی سنن الکبریٰ، مصنف ابن ابی شیبہ اور حاکم کے اندر بھی روایت یہی ہے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ کے اندر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھا، میں نے کچھ کمزوریاں دیکھی تو وہ میں نے آپ کو بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائیں، تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب، جس کا میں دلی دوست اس کا علی دلی دوست۔ علی سے بغض نہیں رکھو، علی سے محبت رکھو۔ اسی طرح یہ حدیث وہ ہے جو میں ذکر کر چکا ہوں کہ علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی فضیلت ہے جو کسی صحابی میں نہیں ہے۔ باقی صحابہ کے بارے میں یہ قانون ضرور ہے کہ ان سے بغض رکھنے والے منافق کافر ہیں، لیکن نام لے کر رسول اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ فضیلت ایسی ہے جو کسی میں نہیں ہے۔ بھائی جو فضیلت ثابت ہے وہ کھل کر بیان کرو، ڈرنے کی کیا چیز ہے؟ حضرت علی آج بھی ہمارے ہیں، کل بھی ہمارے ہیں، ان لوگوں کا حضرت علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مسند احمد کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے، ایک وہ گروہ جو مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہے وہ بھی گمراہ ہوگا، مجھے خدا کے درجے میں پہنچائے گا، اور دوسرا وہ گروہ جو مجھ سے نفرت کرے گا، یہ دونوں میری وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ایک گروہ اس لیے گمراہ ہوگا کیونکہ اس نے مجھے اٹھا کر وہ نبیوں والا درجہ دے دیا، اور دوسرا اس لیے گمراہ ہوگا کیونکہ نبی اسلام نے فرمایا علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ اب یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس سے خلافت بلا فصل ثابت کرنا شروع کر دی۔ بھائی اگر اس سے خلافت بلا فصل ہونا ثابت ہوتی ہے تو اسی طرح کی ایک روایت مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت جلیبیب کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، تو کیا وہ بھی خلیفہ بلا فصل ہیں؟ تو بھائی یہ فضائل ہیں، ان سے خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کس دنیا میں رہتے ہو، پتہ نہیں کب جاگو گے۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو شفا عطا فرما، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی بھی بیمار نہیں ہوا۔ تو یہ فضائل ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ان لوگوں نے تو ان کو خدا بنایا ہے، ان میں سے بعض لوگوں نے ان پر کفر کے فتوے لگائے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے؟ حضرت علی ہمارے ہیں، ہمارے عقائد ان سے ملتے ہیں، ہمارے اخلاق ملتے ہیں، ہماری صورتیں ملتی ہیں، ہمارے عقائد ملتے ہیں، ہمارے ہیں حضرت علی، ان کے نہیں ہیں۔ تو اپنے ممبروں کو حضرت علی کے ذکر سے سجاؤ جو صحیح ذکر ہے۔ ان لوگوں نے ہمارا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں نے حضرت علی کی ایسی شان بیان کی ہے کہ نبی اور خدا سے جا کر ملایا ہے۔ تو جو حدیث ہیں، جو صحیح حدیث ہیں، ان کا مفہوم لوگوں کو بتاؤ کہ حضرت علی ہمارے ہیں، ان کے نہیں ہیں، ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔